میرے سے پہلے پنجابی میوزک جو ہے وہ اس طرح کا ہو رہا تھا کہ اس میں بولیوں کا عنصر ہوتا ہے. مطلب ڈانا 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 یہ میلڈی ہوتی ہے, یا اس کو ہم کہتے ہیں بولی میں گانا, اور اس کی خاص میلڈی ہوتی ہے. اس میلڈی کے اوپر آپ مختلف لفظ بدل بدل کے جتنا مرضی گانے بنا دیں. میں نے سوچا کہ جو میلڈی والا میوزک ہے نا پنجاب میں, یہ بڑے لیول پہ پاپ میں ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا. تو میں نے پھر دین آئی آپٹڈ فار دس. میں نے کیا کیا کہ میں نے جو سانگ بنایا وہ میلڈی تھا, پوری میلڈی تھی. وہ تھا کہ او کہندی سیاں میں تیریاں ہے, او کہندی سیاں میں تیریاں, لوگوں کو اچھا لگا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک باقاعدہ ایک ٹیون ہے اور بالکل فرق سی ہے. ان کا سٹرکچر جو ہے بیسیکلی سانگز کا, وہ بیٹ اور ارینجمنٹ آف میوزک تو چلے ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, لیرکس بھی ہوتے ہیں, لیکن بیسک سٹرکچر جو ہے میرا وہ میلڈی بیس ہے. ٹیون ایک اس طرح کی بناتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ذرا مزہ آتا ہے اس ٹیون کو سن کے. تو میرا خیال ہے یہ میرا شاید ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا. آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے گانے اللہ میرے دل کے اندر, اور غالباً وہ آپ کا پہلا گانا تھا, اور اس زمانے میں ایز سچ اس طرح سے صوفیزم نہیں تھا پاکستان کے اندر پاپ سنگنگ کے اندر. آپ کو کیسے خیال ہے, کیونکہ اس کا ویڈیو بھی تھا جو مجھے یاد ہے, وہ بڑا اس زمانے کے حساب سے بڑا ایک مختلف سا ویڈیو تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے سوچے سمجھے بغیر کیا تھا. اللہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ سانگ میرے اندر سے نکلا تھا, اور اس کے لفظ جو ہیں وہ میں نے خود بیٹھ کے لکھے تھے. اس کے جو ویڈیو کے اندر جو کانسیپٹ ہے سارا, جو احسن رحیم نے شوٹ کیا تھا, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, لیکن میں نے احسن کو بیٹھ کے پورا کانسیپٹ سمجھایا تھا کہ احسن یہ میں چاہتا ہوں اس کے اندر یہ ہو, ڈسپیرٹی دکھائی جائے, غریب اور امیر کا فرق دکھایا جائے. پاکستان میں جو ڈسپیرٹی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے, ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگوں کی مزری کیا ہے, لوگوں کے دکھ غم کیا ہیں, پریشانیاں کیا ہیں. اور ایک آدمی جو یہ سب دیکھ رہا ہے, مڈل کلاس سے ہے, جو کہ ایک سینسیٹیو آدمی ہے, وہ سب ان چیزوں کو دیکھ کے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور پھر وہی کیوں کہتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں جو ہے نا ان سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے بھی میوزک دیا تھا. آپ نے غالباً 3 فلموں کے لیے وہاں پہ کیا تھا. موسیٰ خان سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر میوزک دینا. کیا آپ کو ایسی چیزیں, کیا آپ کو ایسی کمیاں نظر آئی تھی جو ہماری انڈسٹری میں تھی؟ گو کہ ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس کا دوبارہ سے ریوائول ہو رہا ہے, اور ابھی بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کچھ نئے پروجیکٹس پہ تو لوگ بہت کام کر رہے ہیں. اور میں نے 3 فلمز کا میوزک دیا. پہلے میں نے موسیٰ خان کا, جیسے آپ نے کہا, میں نے دیا. پھر میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا کا میوزک دیا, اور پھر میں نے ورثہ کا دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں تو اچھی طرح جانتا ہوں, پاپ انڈسٹری بھی جانتا ہوں اور فلم انڈسٹری بھی جانتا ہوں, کیونکہ میں نے دونوں میں کام کیا ہے. ملک میں ہمارے بہت یہ باتیں ہوتی ہیں, سروائیول آف سنیما اور ریوائول آف سنیما. پاکستان کی اپنی انڈیجنس مارکیٹ بن جائے گی. پاکستان کے اندر چھوٹی فلمیں بننا شروع ہو جائیں گی. پاکستان کے اندر ایسے ہوگا جیسے خود ہی فلم بنائی تھوڑے پیسوں کی, پھر تھوڑے زیادہ پیسوں میں وہ بگ مطلب ٹکٹ باکس آفس پہ پیسے آپ نے کما لیے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے 4 کروڑ لگائے تو آپ 6 کروڑ کمائے 2 کروڑ آپ کا پروفٹ آ گیا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرے گا دنیا کے اندر, وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کو وہی مارکیٹ نہیں ملتی جو انڈیا کے پاس ہے. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, میں تینوں سمجھاواں کی. اسی طرح انڈیا کی جو فلم یہاں آ رہی ہے, پاکستان کی فلم بھی انڈیا میں جانی چاہیے. کولیبریٹو سنیما ڈیولپ ہونا چاہیے, پاکستان اور انڈیا مل کے فلم بنائیں تاکہ پاکستانی آرٹسٹ اس میں جائیں. جیسے ورثہ تھی, کیا انڈین فلم تھی, لیکن ہم نے زیادہ بڑا رول ادا کیا تھا. پاکستانی 2 پروڈیوسرز تھے اس کے اندر. میری میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. میں نے 2007 میں بن تیرے کیا جینا ہٹ ہوا, اور میں انڈیا اس کے بعد نہیں گیا. میں اور
10 میں جب ورثہ ریلیز ہوئی ہے اور میں تمہیں سمجھاواں کی بڑا ہوا، اس کے بعد بھی میں انڈیا بہت کم گیا. میں نے اصل میں جو انڈیا میں اب جو کرن جوہر نے گانا دوبارہ لیا ہے 2014 میں، تو آپ سمجھیں 2007 سے 2014 میں نے انڈیا میں کوئی کام نہیں کیا، نہ میں نے جا کے وہاں بیٹھا، نہ میں نے کام کیا. اب میں سمجھتا ہوں مدیحہ کہ ہمیں ہر جگہ کام کرنا چاہیے. اب میں انڈیا میں بھی کام کروں گا، پاکستان میں بھی کروں گا. پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلے جس طرح آپ کے گانے بہت زیادہ آتے تھے، ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا البم بھی آتا تھا، آپ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہے ہیں اس سین میں. اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیا کرتے رہے اتنا عرصہ پھر؟ دیکھیں مدیحہ، ویسے تو میری پوری جو کھیپ ہے آرٹسٹ کی جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، ان میں سے تو کوئی بھی اب ایکٹیو نہیں رہا. اگر ایکٹیو کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ ان کو دیکھیں، ٹی وی پہ اگر وہ آتے بھی ہیں تو انٹرویوز دے دیتے ہیں، جس طرح میں بھی ابھی دے رہا ہوں. ویسے کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میوزک کے حوالے سے. یا آپ انڈیا میں کام کر سکتے ہیں، یا آپ کوک اسٹوڈیو میں کام کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی اسی طرح پاکستان آئیڈل جیسا کچھ ہو جائے. اگر آپ گانا بناتے بھی تو چلائیں گے کہاں پہ؟ کوشچن یہ نہیں ہے کہ گانا بننا ہے، کوشچن یہ ہے کہ وہ چلنا کہاں پہ ہے. تو اس لیے میں تو بڑے عرصے سے انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں. انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ ہی میرا سب سے بڑا فوکس ہے اس وقت. میرے آنسو میری چیخیں، میرا جلتا جسم، میرا رونا، میرا درد سے چلانا، میرا بے بسی سے مر جانا، ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ، کیونکہ میں ایک غریب مزدور ہوں. یاد رہے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اسی طرح درد ہوتا ہے جیسے تمہیں. میرا ویسے بھی میوزک کے ساتھ شروع سے یہ معاملہ تھا کہ میں ریولوشنری کام کرنا چاہتا تھا، پاکستان کے اندر کسانوں مزدوروں کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے مدیحہ کہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے طاہر القادری صاحب ہوں، چاہے کوئی اور آ جائے، جب تک آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری عوام ہی نہیں ہے جو کہ آپ کی ایک کال کے اوپر پورا ملک جو ہے اس کے اندر باہر نکل آئے اور آگے کہیں جی ہمیں سب کچھ چینج کرنا ہے، تو انقلابی حق استعمال کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ ہی باہر نہ آئے تو چینج نہیں آتا، اور آخرکار وہ آپ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک عجیب مصیبت ہوتی ہے. پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میڈیا آپ کو ہر وقت دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو لوگ باہر آؤ باہر آؤ، کوئی باہر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مزدور اور کسان جو اس ملک کے اندر 80% سے 90% ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، جو سیلریز پہ کام کرتی ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ بالکل لوور کلاس ہے، وہ سب سیلریڈ ہیں، وہ سب کے سب نوکریاں کرتے ہیں، وہ سب تھوڑی دیہڑیاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وائی بی جی کرتے ہیں. وہ کسان زمین کا سینہ چیر کے ہمارے لیے غلہ اگاتے ہیں، فیکٹریوں میں مزدور ہمارے لیے کپڑا بناتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں. یہ سب لوگ پروڈیوسرز ہیں، اصل میں پروڈیوسرز ہیں پاکستان کے اندر. اگر آپ ان کے پاس جا کے ان سے بات نہیں کریں گے، آرگنائزیشن ان کے اندر نہیں قائم کریں گے، آپ ان کو نہیں کہیں گے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. پاکستان میں منیمم ویج ہی کم از کم یہ ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کا کم از کم پیسے اتنے تو ہونے چاہیے کہ آپ یہ اپنے بچوں کو دوائی لے کے دے سکو، اپنے اگر بیمار ہو جاؤ اپنے باپ کو دوائی لے کے دے سکو، اپنے روٹی اچھی کھلا سکو، ان کو اچھے اسکول میں بھیج سکو، ان کو اچھی امپلائمنٹ ہو، تمہارے پاس عزت دار زندگی گزار سکو، ایک خوشحال زندگی گزار سکو. اس کے لیے کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ آپ ان سے یہ بات کریں نا. جو دوائی ہمیں ملے گی وہی دوائی سب کو ملے گی. ہم اس انقلاب کی بات کرتے ہیں اور اس انقلاب کے لیے ہم مرنا جانتے ہیں. ہم لوگ بھی ہم سب سے بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ بہت بیرون ملک بھی جاتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کے حالات ہم سب کے سامنے، اور جو ہم جیسے پاکستانی ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، یا کوئی چیز ہے جو جس سے آپ ہم لوگوں کو بھی تحریک دے سکتے ہیں کہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں؟ مدیحہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جتنے بھی امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، ایک تو پہلے تو میں ان کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اتنی خوشحال زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور وہ خوش ہیں یہاں پہ. اس ملک نے ان کو اپرچونٹی دی ہے، سب کچھ دیا ہے. لیکن ایک بات ان کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی اس ملک سے اس لیے نکلے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا پاکستان سے باہر جانے کا، کہ اس ملک میں اپرچونٹیز نہیں ہیں، وہ مواقع نہیں ہیں، وہ خوشحالی نہیں ہے جو لوگوں کو ملنی چاہیے. لوگ اپنے فیوچر کو، اب نوجوان ہیں وہ اپنا فیوچر سوچتے ہیں یار میں کیا کروں اس ملک میں، باہر چلا جاتا ہوں، کیونکہ جو مجھے کرنا پڑے گا خوشحالی کے لیے، مجھے چوری کرنی پڑے گی، رشوت دینی پڑے گی، خوشامد کرنی پڑے گی، پتہ نہیں تعلقات کس کس قسم کے قائم کرنے پڑیں گے، کس کس لوگوں کو جا کے ان کے
ہاتھ پیر پکڑنے پڑیں گے. لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ جب مزدوروں کسانوں کی بات کرتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ بھی مزدور تھے, آپ بھی یہاں بھی مزدور ہیں. مزدور ہر وہ اچھا مزدور ہونا بہت بڑی اچھی بات ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اپنے 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 کپڑے جو ہیں وہ خود سی لیتے تھے, اپنے جوتے گانٹ لیتے تھے, سب کو پتا ہے اس بات کا. اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہوتا ہے نا. اب مزدور جو ہے وہ کوئی بری سینس میں نہیں ہوتا, مزدور بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ سب آپ مزدور ہیں, میں بھی مزدور ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے اندر اصل میں جو غریب طبقہ ہے وہ بھی مزدور ہے اور کسان ہے, اور وہ زیادہ لوور طبقہ ہے جو لوور طبقے پہ مزدوری کرتا ہے. جب تک وہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, پاکستان میں اب جتنی سیاست کر لیں, جتنی مرضی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر لیں, جب تک یہ لوگ نہیں اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے, اپنے رائٹس کو سمجھیں گے نہیں, آرگنائز نہیں ہوں گے اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے, پاکستان چینج نہیں ہوگا. اس لیے میں تو تمام ایکسپیکٹڈ پاکستانیز کو کہوں گا کہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کو سمجھیں, ہماری بات بھی سمجھیں, ہمارے پروگرام بھی دیکھیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. یہ بے شک پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں ہے, بے شک یہ الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے, مطلب ہم کوئی پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے, لیکن آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ پولیٹیکل کام کوئی نہیں ہے.